ہند میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدّ ظلہ العالی نے بیان فرمایا۔ آپ کے جدول کا تسلسل ہے ہند کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعات میں بیان کا، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں آپ نے کورسز کے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اپنے کردار میں وہ کیا تبدیلی لے کر آئے جس سے اس کے منسلک لوگ بھی بدل جائیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے، اور اگر علم نہ ہو تو انسان اندھیرے میں چلتا ہے، بھٹکتا ہے، گرتا ہے اور راستے بھول جاتا ہے۔ یعنی عالم کی بزرگی عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر۔ چنانچہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مکتوب میں لکھا، بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عالم باعمل بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ایک قرآن مجید کا واضح طور پر ایک ارشاد ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ جب انسان کسی کام کی ترغیب دلائے اور خود اس پر عامل نہ ہونا تو بسا اوقات اس کی زبان و بات میں اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جس کو علم کی حرص ہوتی ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے۔ زندگی مجھے علم پھیلانے میں گزر گئی لیکن میں اپنے آپ کو ہی علم سے آراستہ نہ کر سکا۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ میری وہ زندگی میرے کس کام کی کہ میرے ساتھ رہنے والا جنت میں چلا گیا اور میں اس کے سامنے جہنم میں چلا جاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی مشورہ اور حق کے لیے باہمی بحث رحمت کا دروازہ اور برکت کی کنجی ہے۔ نیک ثابت کرنے کے لیے جینا کچھ اور ہے، نیک بننے کے لیے جینا کچھ اور ہے۔ جس کی زندگی خود کو نیک ثابت کرنے میں گزر گئی، وہ نظر جھکاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ نیک ہے، وہ چپ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ نیک ہے، وہ اچھی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، وہ اچھا بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، وہ روتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، وہ مدنی مشورہ مدینہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے۔ یہ سارے کام جو کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، تو جو خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے جی رہا ہے، اگر اس کو نیک کہہ بھی دیا گیا اور کل قیامت کے تو رب نے کہہ دیا کہ تو نے کام کیا ہے اس لیے تھا کہ تجھے لوگ نیک کہیں، تجھے کہہ لیا گیا فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دو، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ میں رب کے لیے کب کروں گا؟ ایک ہی دھن ہو، ایک ہی رٹ ہو، ایک ہی توجہ، ایک ہی نظر ہو، ایک ہی دھیان ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں صرف رب کے لیے کر رہا ہوں۔ ہماری اوقات کیا ہے یار کہ کسی کے لیے میں کچھ کروں یار، کسی کو راضی کرنے میں، کسی کو اس کی دلجوئی کرنے میں، اس کے آگے کوئی ایسا معاملہ کرنے میں اگر رب کی رضا چھپی ہوئی ہے اور ہم علم سے اور درست انداز سے درست معلومات سے جانتے ہیں کہ ہاں یار اس نیت میں اصلاح ہے، یہ واقعی میرے رب کی رضا کے لیے، ماں کو خوش کرتا ہوں تو ماں تو مخلوق ہے نا، مگر ماں کو راضی کرنے میں رب کی رضا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کو راضی کرنے تو حدیث واضح ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ ارشد نگر جمشید پور ہند کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، ماشاء اللہ۔ جمشید پور ہند کا یہ علاقہ ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نسبت سے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے اس شہر اور جگہ کا نام ارشد نگر رکھا ہے۔ آج کا جو بیان ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید رب کریم کا جو پاکیزہ کلام ہے اس کے پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز
ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی. شاید ہی کسی مسلمان کا ایسا گھر ہو جس میں قرآن موجود نہ ہو. کس قدر قرآن کی تلاوت کرنے کی حرص پیدا کروائی جا رہی ہے. صرف دنیا کی تعلیم کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کے بچوں کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی. بچوں کو قرآن درست پڑھانے کا اہتمام کریں. وہ جو صاحب اولاد ہیں جن کے یہاں اولاد کی امید ہے، نیت کر لیجئے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کی درست تعلیم دلائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ موجود ہیں. 92,000 سے زیادہ مدنی منع، مدنی منیاں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جو حفظ و ناظرہ کے مدرسے ہیں، اس میں مفت قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا. پیسہ کمانے کا ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، چائے پینے کا ٹائم ہے، گپے مارنے کا ٹائم ہے، موبائل فون پر گھنٹوں لگے رہنے کا ٹائم ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دینے کا ٹائم ہے، طرح طرح کی تفریح گاہوں میں جانے کا ٹائم ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، لانگ ڈرائیونگ پہ جا کر جانے کا ٹائم ہے، فضول قسم کی بیٹھکوں میں اپنے وقت کو برباد کر دینے کا ٹائم ہے. سارے ٹائم ہے. ارے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو درست قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے.